خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ نبیل اور نائلہ دونوں میاں بیوی چند ہفتے پہلے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے نبیل ایک صحافی تھا۔ پہلے وہ دونوں جس کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے، وہاں فلیٹ کے مالک مکان کو نہ جانے کیا ضرورت آن پڑی کہ اس نے فلیٹ خالی کروانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ نبیل دوسرے مکان کی تلاش میں مارا پھرنے لگا، لیکن اسے کامیابی نہ ملی۔ پھر ایک دن اس کے ایک دوست رضوان نے اسے یہ گھر دکھایا۔ مکان کافی اچھا تھا اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کرایہ کافی کم تھا۔ جب نبیل کو گھر پسند آ گیا تو اس کے دوست نے کہا، دیکھو نبیل، مکان تو تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہیں اس مکان کی تمام خوبیاں اور خامیاں بتاؤں تاکہ بعد میں تم مجھ سے شکوہ نہ کرو۔ نبیل کے استفسار پر رضوان نے بتایا کہ یہ مکان عرصہ دراز سے ویران اور سنسان پڑا ہے، اور میری کچھ عزیز و قارب کے بقول یہاں آج سے طویل عرصے پہلے ایک نوجوان کا قتل ہوا تھا جو کہ اس مکان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے بعد مکان خالی دیکھ کر اس پر مکان کے ہمسائے نے قبضہ کر لیا، لیکن اسے آباد نہ کر سکا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا کرایہ دوسرے مکانات کی نسبت کم ہے، اور لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں اس گھر کے متعلق گھڑ لی ہیں، لیکن میں ان باتوں کو قطعاً نہیں جھٹلاؤں گا، کیونکہ ایسی غیر آباد اور سنسان جگہوں پر واقعی جنات اور آسیب بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں کر کے رضوان ابھی خاموش ہوا ہی تھا کہ نبیل جھٹ سے بولا، بس تو بیٹا سمجھ لو ان جنات و آسیب کا وقت اب پورا ہو گیا، اب میں یہیں رہوں گا، اور تم دیکھ لینا ان آسیب کو نکال کر ہی دم لوں گا، پھر اخبار میں ایک زبردست خبر چھپے گی۔ مشہور صحافی نبیل نواز کا کارنامہ، یہ کہتے ہوئے نبیل نے زوردار قہقہہ لگایا، جبکہ اس خالی گھر کے سناٹوں میں موجود اندیکھے وجود کو شاید اس کی ہنسی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ نبیل در حقیقت ان غیبی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ان تمام باتوں کو ذہنی مفروضات سے تعبیر کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس کی بیوی نائلہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبیل نے اس گھر کے آسیبی ہونے کی بات نائلہ سے چھپا لی تھی، کیونکہ وہ بلا وجہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں کچھ دن تو بہت آرام سے گزرے۔ شفٹنگ اور گھر کی تزئین و آرائش میں کافی وقت گزر گیا اور زندگی معمول کی روٹین پر آ گئی۔ نائلہ کچھ دن سے یہ محسوس کر رہی تھی جیسے دو آنکھیں اسے گھورتی ہوں۔ اسے اپنے آس پاس کسی نادیدہ وجود کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا، اور خاص کر جب نبیل گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ نائلہ نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھ کر زیادہ نوٹس نہ لیا، مگر رفتہ رفتہ اسے اس بات پر یقین آنے لگا۔ ایک روز وہ صبح نبیل کے آفس جانے کے بعد گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنا پسندیدہ پروگرام وہ بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ٹی وی خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ہر طرح سے ریموٹ کو گھما کر ٹی وی چلانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ تمام سوئچز بھی دیکھ لیے، مگر کہیں کوئی فالٹ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ٹی وی خراب ہو گیا ہے اور ایک میگزین اٹھا کے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ چھت پر لگا پنکھا بھی خود بخود بند ہو گیا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ پہلے ٹی وی اور اب پنکھا کیسے خراب ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ چھت پہ لگا پنکھا زور زور سے ہلنے لگا، جبکہ کمرے کی باقی ہر چیز ساکت پڑی تھی۔ ابھی وہ خوفزدہ نظروں سے پنکھے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ ٹی وی خود بخود آن ہو گیا اور اس پر مختلف چینلز خود بخود تبدیل ہونے لگے۔ پھر اچانک ایک منظر دیکھ کر نائلہ چونک اٹھی۔ ٹی وی اسکرین پر نائلہ کسی تنگ و تاریک جگہ پر ایک چارپائی پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ایک کرخت مردانہ آواز فضا میں گونجی، تو کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہے؟ چلی جا اس گھر سے، چلی جا ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ اور چارپائی پر بیٹھی نائلہ بھگ سے غائب ہو گئی، اور ساتھ ہی ٹی وی بھی خود بخود آف ہو گیا۔ نائلہ اپنے سن پڑتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون تک پہنچی اور نبیل کو فون کیا۔ نبیل کے فون ریسیو کرتے ہی اس نے اپنا گلا پھاڑتے ہوئے کہا، نبیل آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ نبیل نے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نائلہ نے کہا، بس آپ آ جائیں، پلیز جلدی کریں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ نائلہ نے جلدی دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا، مگر یہ کیا، ٹیلی فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ نائلہ کا دل تقریباً بند ہونے کو تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی
اور اپنا منہ گھٹنے میں چھپائے بچوں کی طرح پلک پلک کر رونے لگی۔ کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ نائلہ نے اندھا دھند بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے نبیل کھڑا تھا۔ نائلہ کو حیرت ہوئی کہ نبیل اتنی جلدی کیسے آ گیا، لیکن نبیل کی شکل دیکھ کر ہی وہ دھواں دھار رو پڑی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ نبیل، وہ گھر میں، اندر۔ نائلہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، جبکہ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نبیل اسے سنبھالتا ہوا اندر لے کر آیا اور اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ نائلہ اپنے حواس پہ قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ پھر نبیل نے کہا، اچھا تم یہاں بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر نبیل نیچے نہ آیا تو نائلہ کو سخت کوفت ہونے لگی۔ وہ نبیل کو آواز دیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ اتنے میں پھر سے ڈور بیل ہوئی۔ نائلہ نے سوچا اب کون آ گیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور دروازہ کھول کر آنے والی کی طرف دیکھا تو وہیں دہشت زدہ ہو کر گر کے بے ہوش ہو گئی کیونکہ سامنے نبیل کھڑا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک نائلہ بخار میں جلتی رہی۔ نبیل بھی چھٹی لے کر گھر میں رہا اور نائلہ کا خیال رکھتا رہا۔ پھر جب نائلہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے تمام واقعہ نبیل کو کہہ سنایا اور کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، آپ دوسرے گھر کا انتظام کریں۔ نبیل نے اسے تسلی دی اور کچھ دنوں کی مہلت چاہی کہ دوسرے گھر کا بندوبست کرے، جبکہ نبیل دل سے اس گھر کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھا کیونکہ اتنے دنوں میں اس نے تو کبھی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ کی تھی اور وہ مکان ڈھونڈنے کی کٹھن تگ و دو سے بھی خوب واقف تھا۔ دوسری طرف نائلہ جو ایک پل بھی مزید اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ نبیل کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ایسے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آتے تھے کہ نائلہ دل تھام کر رہ جاتی تھی۔ اس گھر کا بھوت اکثر و بیشتر نبیل کے روپ میں نائلہ کے سامنے آتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ نائلہ اب نبیل سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن نائلہ کچن میں صبح کے برتن دھو رہی تھی جبکہ کچھ دیر پہلے نبیل آفس جا چکا تھا۔ نائلہ کے ہاتھ ٹھٹکے کیونکہ اسے اوپر کمرے سے چلنے پھرنے اور چیزیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی جہاں کمرے سے آتی مسلسل آوازیں کسی کے ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر نبیل تھکا ہارا بیٹھا تھا جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ نبیل آپ؟ بمشکل نائلہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے خیال میں سامنے نبیل نہیں بلکہ گھر کا بھوت نبیل کے بھیس میں بیٹھا تھا، جبکہ حقیقت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ نبیل نے اس کی آواز پر کوئی خاص نوٹس نہ لیتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، نائلہ میری ایک بہت ضروری فائل کہیں گم ہو گئی ہے، وہی لینے واپس آیا تھا، پلیز تم ڈھونڈ دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، نبیل نے نڈھال ہوتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے کہا، اچھا میں ڈھونڈ دیتی ہوں، اور فائل ڈھونڈنے لگی۔ ویسے نبیل آپ کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ نائلہ یہ کہتے ہوئے فائل ڈھونڈنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے نبیل کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ کچھ دیر میں مطلوبہ فائل ملنے پر جب وہ پیچھے مڑ کر صوفے پہ بیٹھے نبیل کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ نبیل وہاں نہ تھا۔ نبیل آوازیں دیتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو نبیل کو ٹیرس پر پایا جہاں وہ نائلہ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ نبیل دیکھیں کیا یہ وہی فائل ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ پوچھتے ہوئے نائلہ جب نبیل کے سامنے آئی تو اس کی نظر نبیل پر پڑی۔ نبیل کی آنکھوں میں ویرانی اور پسمردگی تھی جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ نائلہ کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور کچھ انہونی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے بھر کو اس نے آنکھیں کھولی تو ٹیرس پر خود کو تنہا پایا۔ اف میرے خدا! نائلہ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑ کے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے نبیل کو بھی بتایا مگر نبیل نے اسے اس کا خواب سمجھ کر جھٹلا دیا۔ نبیل اپنی طرف سے گھر بدلنے میں سستی کر رہا تھا اور ہر بار نائلہ کو تسلی دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم جلدی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر نبیل کچھ کام کا کہہ کر اوپر کمرے میں چلا گیا تو نائلہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ اچانک ٹی وی بند ہو گیا جیسے لائٹ چلی گئی ہو، لیکن پنکھا تو چل رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یکدم ٹی وی اسکرین کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نائلہ نے چونک کر ٹی وی کی طرف دیکھا، جہاں پر اسکرین کریک تھی وہاں سے گاڑھا خون نکل رہا تھا اور قالین کو رنگتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی کمرے میں کسی مرد کی دلدوز چیخ گونجی، نبیل!
نائلہ نے زوردار چیخ ماری اور اوپر کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ نبیل، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس گھر میں کچھ ہے، چلیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نائلہ نبیل کا ہاتھ کھینچتی نیچے لاؤنج میں لے آئی۔ لیکن یہ کیا؟ وہاں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جبکہ ٹی وی کی اسکرین بھی صحیح سلامت تھی۔ اوہ نائلہ، سب کچھ تو ٹھیک ہے یہاں۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں بہت ضروری کام کر رہا تھا، نبیل بیزاری سے کہتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا۔ نبیل کے جاتے نائلہ دھیرے دھیرے چلتی ٹی وی کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اسکرین پر پھیرا۔ اسکرین یقیناً بالکل ٹھیک تھی۔ نائلہ سر جھٹکتے پیچھے مڑی، جہاں قالین پر تازہ خون کے دھبے دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ انہی مسائل کی وجہ سے نائلہ اور نبیل دونوں کے آپس کے تعلقات کافی متاثر ہو چکے تھے۔ نائلہ اکثر نبیل کو گھر کا بھوت سمجھ کر اس سے خوفزدہ رہتی، جبکہ نبیل ہر وقت نائلہ کی ان باتوں سے سخت بیزار ہو گیا تھا۔ کاش کہ وہ نائلہ کی بات مان کر گھر تبدیل کر لیتا تو ان کا سکون اس قدر برباد نہ ہوتا۔ آج نائلہ اور نبیل کی شادی کی سالگرہ تھی، جب نائلہ کیک اوون میں رکھے ماضی کے خوشگوار دنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے ہی نبیل کو کال کر کے جلدی گھر بلا لیا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے باہر لاؤنج میں جا کر دیکھا تو سامنے نبیل ہاتھ میں بڑا سا گفٹ لیے مسکرا رہا تھا۔ نائلہ نے خوشی خوشی تحفہ ہاتھ میں لیتے ہوئے نبیل کی طرف دیکھا تو نبیل نے پراسرار انداز میں نائلہ کے کان میں کہا، ہماری شادی کی سالگرہ بھی اسی تاریخ کو ہوتی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی نائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے تحفہ گر گیا۔ نائلہ نے نبیل کو زوردار دھکا دے کر دور کیا اور بھاگتی ہوئی کچن میں آ کر چھری اٹھا لی۔ اتنی دیر میں نبیل، جو کہ کچھ لمحے پہلے اس بھوت کے زیر اثر تھا، اب وہ نائلہ کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ نائلہ، کیا ہوا تمہیں؟ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ حقیقتاً نبیل ہی تھا، مگر نائلہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ بس یہی کہے جا رہی تھی کہ میرے نزدیک مت آنا، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نائلہ کی کیفیت جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ نبیل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ اتنی دیر میں سامنے اوون پہ پڑا نائلہ کا فون بج اٹھا۔ نائلہ نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آئی ایم ویری سوری نائلہ کہ میں لیٹ ہو گیا، بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ نائلہ نے فون بند کر کے قریب آتے نبیل کو دیکھا اور چیخی، وہیں رک جاؤ ورنہ۔ یہ کہہ کر اس نے چھری پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ورنہ کیا تم مجھے مار دو گی؟ نائلہ نے جنونی سے ہو کر وہ چھری نبیل کے سینے میں گھسیٹ دیا۔ نائلہ بالکل آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق تو اس بھوت نے اس کی زندگی کا سکھ چین برباد کر رکھا تھا۔ اس نے پے در پے کئی بار چھری نکال کر نبیل کے سینے پہ اتار دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نبیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جبکہ نبیل کے منہ سے کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں کہ اس کی بیوی نائلہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ نبیل فرش پر گر پڑا، مگر اس کی آنکھوں میں پھر بھی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اس کا دم نکل چکا تھا، جبکہ نائلہ نبیل کے مردہ جسم کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اسے سکون سا ہوا کہ اس نے اپنی پریشانی کے سبب کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ اتنی دیر میں موبائل کی بیل پھر سے بجی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے سخت افسوس ہے نائلہ کہ آج تمہارے ہاتھوں تمہارا شوہر مارا گیا، بلکہ نہیں قتل ہو گیا۔ چلو مجھ پر الزام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی گھر کی فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ نائلہ کے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا اور وہ وہیں بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ اگلے دن اخبار میں نمایاں خبر چھپی تھی، مشہور صحافی نبیل نواز کا اس کی بیوی کے ہاتھوں قتل۔ بعد ازاں اس کی بیوی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ یہ خبر پڑھتے ہوئے نبیل کے دوست رضوان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔